ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آپ کو ایک بار پھر سے براہ راست لیے چلتے ہیں ایوان زیریں کے اجلاس میں، جہاں پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اظہار خیال کر رہے ہیں۔ جو نقصان خان صاحب اور اس کی سابق حکومت ہمارے ان ادارے کے ساتھ، ہمارا جمہوریت کے ساتھ اور ہمارا آئین کے ساتھ کیے اور آج تک کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جناب اسپیکر، جس طریقے سے ہمارا جمہوری ہتھیار، ہمارا جمہوری عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے بجائے سابق وزیر اعظم نے بھاگتے آئین توڑا، جمہوریت پہ حملہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب لوگ، سابق وزیر اعظم پاکستان، ڈیپٹی اسپیکر، صدر پاکستان، on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th, اور April 10th سے لے کے آج تک جو آئین شکنی کر چکے ہیں، جو آئین توڑ رہے ہیں، جو آئین پہ عمل کرنے سے انکار آج تک کر رہے ہیں، یہ نیشنل اسمبلی، یہ پارلیمان کیسے اس قسم کے حملے کو اگنور کر سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر، ہمارا آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ہمارا تاریخ میں پھاڑا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ on the night of April 3rd, on the night of April 8th and 9th, and آج تک اس آئین پہ حملے ہو رہے ہیں، اور it is the position of the Pakistan People's Party that has been presented before our united government, and I today present before you the Speaker of the National Assembly, that this House must form a high-level parliamentary commission or committee to investigate the events leading up to April 3rd, post-April 3rd, of the night of April 9th and April 10th, اور جو اس کے بعد آج تک ہوتا آ رہا ہے، اور پنجاب میں جو گیم ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں یہ آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جرم یہ ہوا ہے اور جرم کا سزا یہ ہے اور حکومت کو فوراً ان جرم کے مطابق کیسز لانچ کرنا چاہیے، میں آپ کے سامنے یہ کیس پریزنٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی، غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے، اور جہاں تک April 3rd کی انسیڈنس ہے، وہاں تو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ میں صاف بتا دیا کہ غیر آئینی کام ہوا تھا، لیکن آگے جا کے جس طریقے سے ان کورٹس کے آرڈرز پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، اور جو بھی وہ تسلسل تھا، جس طریقے سے اس سابق حکومت نے اس مقابلہ سے، جمہوری مقابلہ سے بھاگتے ہوئے آئین اور جمہوریت پہ حملہ کیا، جناب اسپیکر، the people of Pakistan expect accountability. and اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جمہوریت کا ترقی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کا عزت بحال ہو، تو we have to investigate. We have to investigate and come to the bottom of these events. And جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، جو بھی appropriate action ہے، اس investigation کے in light of that investigation we can then move forward on this front. اس لیے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اس لیے کہ یہ سنگین حملہ آئین شکنی اگنور کیا گیا، سابق وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس گائے ہے، اور مقدس گائے بن کر ملک اور قوم، ملک کے کونے کونے میں پھر رہا ہے، اور ایسے حملے کر رہے ہیں جو تو سیاست اپنی جگہ، ہمارا قومی انٹرسٹ کے خلاف ہے، ہمارا آئین کے خلاف ہے، ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ پہ حملے ہیں، ہمارا معاشی صورتحال سے، ان قسم کے ایکشن سے، اس قسم کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے نقصان ہی پہنچے گا۔ اور یہ کیوں سمجھتا ہے کہ وہ مقدس گائے ہے؟ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ مقدس گائے ہیں کہ آج تک اسی ایک سلیکٹڈ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ہم سب نے یہ اگنور کیا کہ 2018 کے الیکشنز میں ملک کے بدترین دھاندلی کے تھرو، ہمارا ادارے کے حملے کی وجہ سے
ایک حکومت بنایا گیا, 4 سال پہ اس ملک میں مسلط ہوا, معیشت کو تباہ کیا, خارجہ سطح پہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا, آئین, جمہوریت, انسانی حقوق, معاشی حقوق پہ حملہ کرتے آئے, صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارتے رہے, بجلی کا بحران پیدا ہوا جہاں بجلی بحران نہیں تھا, پانی کا سنگین بحران پیدا کیا گیا, اور آج تک چولستان ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, ان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم اور ساتھیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ, حکومت کو فوری طور پر آئین شکنی پر مقدمات بنانے چاہیے. ویٹ کا بحران جیو پولیٹیکل ایونٹ سے پہلا ہوا تھا. آپ کا یوریا اور کھاد کا بحران ان انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس سے پہلے ہوئے تھے. آج جو آپ کا فوڈ سیکیورٹی کا پوزیشن ہے, وہ نہ صرف اس پہلے بحران کو ہم نے کسی طریقے سے فل کرنا ہے, مگر جو جیو پولیٹیکل ایونٹس ہرائزن پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, جو یوکرین, رشیا اور نیٹو کے درمیان ایک سچویشن پیدا ہوا ہے, اس کی وجہ سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو, پاکستان کو, اس ریجن کو, پوری دنیا کو. ویٹ پروکیورمنٹ میں, یوریا, فرٹیلائزر, ڈی آئی پی کے پروکیورمنٹ میں, جو سپلائی چینز کے انٹرپشنز اس کرائسس کی وجہ سے اور اس سے پہلے کووڈ-19 کی پینڈیمک کی وجہ سے پاکستان کے لیے فوڈ اور انرجی سیکیورٹی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے جس کا مقابلہ ہونا ہے. اور ان سارے کے سارے حالات میں ہم اس وزیر اعظم کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ جو بھی جی بات کرے, وہ جہاں بھی حملہ کرے, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پارلیمانی کمیشن اپنا کام شروع کرے کہ اپریل 3 سے لے کے آج تک جو آئین پہ حملے ہوئے ہیں, اس پہ کیا قدم اس ہاؤس سجیسٹ کر رہے ہیں اور اس پہ کیا قدم اٹھایا جائے گا. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہی شخص جو اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کر رہا 30 سال سے, جناب اسپیکر 4 سال سے نہیں, 30 سال سے ہمارا کان پک چکے ہیں یہ سن کے کرپشن, چور. 4 سال حکومت میں رہ کے ایک چور کو سزا نہیں دلوا سکا, خود چور نکلے, خود تاریخ کا سب سے بڑے چور نکلے. یہ نیا حکومت کا ہمارا تو ورژن نہیں ہے. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو کرپشن پچھلے 4 سال میں ہوا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا. جو ہم نے دیکھے کہ وزیر اعظم اور خاتون اول کے جو ارد گرد لوگ تھے, وہ 4 سال کے اندر ارب پتی بن چکے ہیں. جس وزارت میں اب دیکھے irregularities ہے, کرپشن ہے. کوئی وزیر اعظم سے پوچھے کہ آپ کے اور خاتون اول کے جو دوست ہے ان کے. لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے حسین نواز کے دفتر کے باہر احتجاج کیا. اس موقع پر فضا نون لیگ کے مخالف نعروں سے گونجتی رہی. نون لیگی کارکن بھی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے. نعرے بازی کے بعد ماحول تلخ ہوا تو ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کو طلب کرنا پڑا. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ. لندن پاکستانی سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ بن گیا. پاکستان سے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی آمد پر سیاسی ماحول پھر سے گرم. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن حسین نواز کے دفتر کے باہر احتجاج کرنے کے لیے پہنچ گئے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے لیگی قیادت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. نون لیگ کا ایک معذور کارکن بھی نعرے لگانے پہنچ گیا. پی ٹی آئی کارکنوں کا جواب دینے کے لیے برطانیہ بھر سے نون لیگی کارکن بھی اس موقع پر جمع ہوئے, جنہوں نے جوابی نعرے بازی سے ماحول گرما دیا. دونوں جماعتوں کے درمیان شدید نعرے بازی کے بعد ماحول تلخ ہوا تو صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کو طلب کر لیا گیا. اس موقع پر پولیس اہلکار جذباتی کارکنوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ ایک دوسرے سے لڑائی نہ شروع کر دیں. لیگی کارکنوں نے شہباز شریف کی تصاویر اٹھا کر ویلکم اور دیگر نعرے لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا.
दूसरी जानिब PTI कारकुनों ने इम्पोर्टेड हुकूमत और चोर चोर के नारे लगाकर फजा को पुरजोश बनाया। खराब मौसम और बारिश के बावजूद दोनों जमातों के कारकुनों ने अपनी अपनी जमातों के झंडे और बैनर्स उठाकर शिरकत की और अपने कायदीन से इजहार यकजहती किया। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहिबजादा आमिर जहांगीर, राना अब्दुल सत्तार और दीगर ने मुजाहरे के दौरान 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की लंदन आमद को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था जल्द से जल्द इलेक्शन का ऐलान न किया गया तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। कारकुनों ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। पाकिस्तान का जो एक प्राइम मिनिस्टर है इलिजिटिमेट, जो इसके ऊपर अरबों के केसेस हैं, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हम उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये दुनिया के कौन से मुल्क में होता है, कौन से सॉवरेन मुल्क में होता है कि पूरी की पूरी काबीना जो कि है डाकू काबीना, हमें ये समझ में आती है, उठ के आके एक कॉन्विक्ट, एक मफूर, एक डाकू के पास आके उससे मशवरा कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी इस पर पुरजोर एहतजाज करते हैं। यूर और खुददार ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक मैसेज दिया है अपने प्राइम मिनिस्टर को कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आज ये प्राइम मिनिस्टर जिसने 1 महीने की गवर्नमेंट में अपना पहला विजिट पूरी कैबिनेट के साथ लेके इस बड़े चोर के पास आया। हमारा जो मुतालबा है वो सिंपल है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। ये सारे मुल्क जो यूरोप, अमेरिका सभी कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए दुनिया में, तो अभी ये डेमोक्रेसी की क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? और हमारे जो लीडरान हैं, जो जमातें हैं, उनको चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करें। आज जो लोग यहाँ पे मुल्क का सौदा करने के लिए आए हैं, एहतजाज है, अपने इदारों का एहतजाज है कि पाक आर्मी से और अदलिया से खुदा का नाम ले, अब मुल्क के लिए निकले, हक और सच के लिए निकले। ये जो चोरों का टोला है यहाँ इकट्ठा हुआ है, किसी मुल्क में ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान की काबीना और इंग्लैंड में इसका काबीना का इजलास हो रहा हो? ये इसमें इस काबीना में 60% चोर हैं और इसकी काबीना के अंदर 60% लोग जो है इसके अंदर, आधे से ज़्यादा जो है इनके अंदर, इनके ऊपर FIR हुई हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और ये एक जमहूरी प्रोसेस है, इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रहना चाहिए। और पाक फौज, हमारी फौज है, हमको उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। जैसा भी हालात हो हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े। पाकिस्तान के पिछले 30 साल से हमारे हुक्मरान हमारे आके पाकिस्तान को बस बेच रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, इनके ढिड बाहर निकल आए हैं, लेकिन अभी तक ये इनके ढिड नहीं बढ़े। शहबाज शरीफ आप जाकर आए नवाज शरीफ से मिलने के लिए, एक नाअहल के पास ये लोग आए मीटिंग करने के लिए, और एक नाअहल इंसान अब इस चीज़ का फैसला करेगा कि हमारे मुल्क में आगे क्या होगा। जान भी चली जाए ना अगर इस मिशन के लिए जो इमरान खान ने हमें दिया है हकीकी आज़ादी का, अब गुलामी ना मंजूर, अब बहुत हो गया। हम यहाँ पर अपने मुल्क की खातिर आए हैं, हम कोई खानदानी लोग नहीं यहाँ इनकी तरह अपना खानदान इकट्ठा करके चल लो। हमारे मुल्क के फैसले नहीं हो सकते, ये सब चोर हैं, ये बिल्कुल हमारे मुल्क के साथ इमरान खान, हम आपके सिपाही हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। और इसी मौके पर नूरगी कारकुनों ने भी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर पहली दफ़ा बरतानिया का दौरे पे हैं और हम सारे उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन उनको इस बात की तकलीफ है, वो अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ आए हैं और हम उनको भरपूर जवाब दे रहे हैं। मुजाहरे जो घरों के बाहर के, उसकी तो मैं लास्ट 30 ईयर्स से इस कंट्री में सियासत कर रहा हूँ। दूसरी पार्टियाँ भी रही, सारे मुशर्रफ के दौर भी गुजरे हैं, लेकिन कभी इस तरह की कल्चर नहीं हुआ था जिस तरह से एक दूसरे के साथ दुश्मनियों वाला अजीब सा एक फितना शुरू हो गया। तो इसकी तो हम मजम्मत करते हैं, मुजाहरे करने चाहिए, लेकिन हमने तो हमेशा मुजाहरे किए हैं अम्बेसी के बाहर जाके। हुकूमत का जो घर होता है या जो भी प्रोटेस्ट करना होता है पाकिस्तानियों में, हमारी पहचान जो, वो तो अम्बेसी के बाहर जाके अपनी पटिशन देते थे। यही वाले हमेशा हमारे लोगों के घरों के आगे आकर मुजाहरे करते हैं, उस वजह से हमारे आज तो बेसिकली हमारा मकसद था अपने कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इज़हार यकजहती के लिए, उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए आज आए हैं। हम सारे जहाँ पे जमा हैं, तो वो चूँकि आज पहली दफ़ा 2 साल बाद आ रहे हैं, तो हम उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं। बर्मिंघम के मकामी होटल में मलिका बरतानिया की प्लाटिनियम जुबली अवार्ड की नामजदगी के लिए एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत करके होने वाले अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई, ताकि अगली अवार्ड तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश पाकिस्तानी नामजद हो सकें। मज़ीद अहवाल जानते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। पुरवकार तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अलम यजिदका यतीमन फआवा
دربار مصطفیٰ میں آنکھوں. برطانیہ کا قومی ترانہ پیش کیا گیا جسے شرکاء نے احترام کے ساتھ سماعت فرمایا. اس تقریب میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی، جس کی میزبانی کے فرائض ہیڈ آف نومینیشن اعجاز احمد صدیقی نے ادا کیے. چیئرمین ہوم مین کنسلٹنٹ ڈاکٹر صبور جاوید نے اپنے خطاب میں کہا، ہمیں فخر ہے ہماری کمیونٹی نے برطانیہ میں بہترین خدمات سر انجام دیں. کوئن پلانٹینیم جوبلی ایوارڈ کے لیے آپ خود یا ایسے افراد کو نامزد کریں جو اس کے اہل ہوں. آج کی تقریب میں یہ بتانا ضروری ہے تمام ایوارڈ یافتہ افراد کا اندراج ایک کتاب میں کیا جائے گا جو کہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا ایک حصہ ہوگا. جو 70 ایئر اس کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آفیشلی، تو اس کنٹری میں صرف ہر میجسٹی نے ہی سرو نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ جو بھی برٹش سٹیزن ہیں انہوں نے اس کنٹری کو سرو کیا ہے. اور پھر ایک بک پبلش کی جائے جس میں ان کا کنٹریبیوشن ہو، اور وہ بک ہم ہر میجسٹی کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اینڈ ادر ہائر اتھارٹیز کو ہم وہ پیش کریں. ڈاکٹر سخاوت حسین ڈپٹی لیفٹیننٹ نے شرکاء کو ملکہ برطانیہ کی 70 سالہ یادداشت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا، یہ ایوارڈ تاریخ میں عوامی خدمات ادا کرنے والے کا نام ہمیشہ روشن کر دے گا. ہمیں فخر ہے ہم برٹش پاکستانی ہیں جس نے ہر شعبہ ہائے زندگی میں اپنے فرائض سر انجام دیے. اس موقع پر سینئر کنسلٹنٹ یومین کنسلٹنٹ لارڈ ڈان، کمیونٹی لیڈر آف پیلسٹین آبدین، چیئرمین برٹش پاکستانی کرسچین کمیونٹی اجمل جگتائی، کشمیر فریڈم ایکٹیوسٹ لیاقت لون نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ماہ جون میں زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں کردار ادا کرنے والوں کو ملکہ برطانیہ کی طرف سے خصوصی ایوارڈ سے نوازا جائے گا، جس کے لیے رجسٹریشن کا عمل آخری مراحل میں ہے. انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ برٹش پاکستانی اس میں اپنے رجسٹریشن کروائیں. Here today to mark the celebration of the Queen's Jubilee. It was an absolutely successful event. Many people from all sorts of backgrounds attended the event, and it was extremely enjoyable. It's been an excellent evening. I'm delighted to be invited to this event, and I wish everyone the success for whoever is going to register for this award, and I look forward to the event. So many people from the local Pakistani, Kashmiri, Muslim, South Asian community here to kind of celebrate the work that people do and the contributions that people have made to society as a whole. Again, very enjoyable, and I congratulate the organizers. ہماری پاکستانی کرسچین کمیونٹی کے بھی اور چرچز کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے اس ملک میں اور اپنے ملکوں میں، پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں اپنی انسانیت کے لیے اور اپنے ملکوں کے لیے اور اس ملک کے لیے خدمات کر رہے ہیں. زندگی کے تمام شعبہ سے زندگی تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، اور اس میں ماہ جون میں ہونے والے ایونٹس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا، اور اس کی باقاعدہ پریزنٹیشن اور اس کی رجسٹریشن کا اہتمام کیا گیا. Really an event for you, for the people who have contributed to British society, and we're celebrating the Queen's 70th Jubilee, and really involving the grassroots. برطانیہ میں برٹش پاکستانی ہر شعبہ زندگی میں فرنٹ لائن پر اپنے ٹیلنٹ کا لوہا منوا رہے ہیں. امید ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت پلانٹینیم جوبلی ایوارڈ حاصل کرے گی. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. جرمنی کے شہر ڈیسلڈورف میں 2 روزہ عالمی بیوٹی اینڈ ٹاپ ہیئر نمائش کا انعقاد ہوا، جس میں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں بزنس گروپس نے شرکت کی. اس موقع پر پاکستان سے بیوٹی کیئر آلات بنانے والی کمپنیز نے بھی اپنی مصنوعات کی شاندار طریقے سے نمائش کی. پاکستان تاجروں نے پاکستانی حکام کی جانب سے عدم تعاون کی شکایت کی. تفصیلات بتا رہے ہیں بون سے ہمارے نمائندے عمران مہر. کورونا لاک ڈاؤن کے بعد جرمنی بھر میں کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے. سالانہ عالمی بیوٹی ایکسپو کا انعقاد ڈوسلڈورف شہر میں ہوا، جس میں بیوٹی کیئر، ہیئر اسٹائلنگ، میک اپ پروڈکٹس بنانے والی کمپنیوں نے شرکت کی. پاکستان بھر سے چند کمپنیوں نے شرکت کی جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت شرکت کر رہی تھیں. جرمن کاروباری شخصیات اور عام عوام پاکستانی اسٹالز کو وزٹ کرتے دکھائی دیے اور پروڈکٹس بارے معلومات حاصل کرتے رہے. پاکستان سے چند کاروباری گروپس حکومتی عدم توجہی اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی جانب سے مناسب مدد نہ ملنے پر شکایت کرتے دکھائی دیے. ہمارا ایکسپیرینس بہت بیٹھ جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو پولیٹیکل حالات جا رہے ہیں وہ بہت خراب ہو رہے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمیں ادھر سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا، لوگ ہم اعتماد نہیں کر رہے. پاکستان کے تو حالات اتنے خراب ہیں، ہم کیسے ان کو آرڈر دیں؟ اس سے پہلے حالات بہت اچھے تھے،
अब हालात वो नहीं रहे। नई गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए हमारे लिए, वो सिर्फ अपने आप का ही सोचते हैं, हमारा भी कुछ सोचे, बिजनेस कम्युनिटी का भी सोचे। I did it when I was a child, and yeah, they re-scouted me, like they were like, you want to do it again? I was like, yeah, I'm gonna try, and I'm doing this next to my work, so like I do this, not full time, just 2 or 3 times a month. They have pretty good brands and pretty good quality, but I need to have it more sort of investment in promotion of the products. हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और बहुत जर्मन के लोग इसको पसंद करते हैं। हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत कोऑपरेट कर रही है। हम चाहते हैं कि मज़ीद इसमें वो कोऑपरेट करें, जिससे हमारी नई नस्ल मज़ीद हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, ताकि हमारे मुल्क के लिए बहुत फ़ायदा हो। इससे पहले मैं मडीका फेयर में भी हम लोग ने पार्टिसिपेट किया है। मडीका फेयर भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और यहाँ पर जो है ना इस दफ़ा एक्सपीरियंस इतना बेटर नहीं है एज़ कम्पेयर टू बिफोर ईयर्स बिकॉज कोविड रीज़न। इस मौके पर डुससेल्डोर्फ शहर से एजाजी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान टू नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया माथियास टाइस ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, We are very successful working here, but we need more exhibitors from Pakistan. We have around 11 exhibitors here on the beauty fair. By Topia, there is 0 exhibitors, and we must push the image for hair scissors because in the media they said that it's a bad quality, don't buy from China or from Pakistan. 2 रोज़ा ब्यूटी नुमाइश में रंगारंग और दिलचस्प वर्कशॉप्स और मुकाबलों का एहतमाम किया गया। बालखसूस यूरोपियन मेकअप अवार्ड सबकी तवज्जो का मरकज रहा। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली मेकअप आर्टिस्ट वेसा क्रिस्टिन गलीना श्मिट ने ये अवार्ड अपने नाम किया। Ich habe versucht, sauber zu arbeiten, alle Erwartungen zu erfüllen, von Farben, von Verblendungen und vom Thema nicht abzukommen. Ich glaube, das उनका कहना था कि वो अपनी इस जीत पर बहुत खुश हैं और उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि वो ये मुकाबला जीत चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश की कि अच्छा मेकअप करें और उनके तैयार करदा मॉडल ने सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल किए और वो ये अवार्ड जीतने पर बहुत खुश हैं। जी, आज डुससेल्डोर्फ में ब्यूटी ट्रेड फेयर में पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स शिरकत कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो सब इंफरादी तौर पर यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और इस ज़मन में TDAB और हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी हेल्प नहीं की। तो उनका कहना था कि मुस्तकबिल में TDAB और हुकूमत पाकिस्तान उनको मदद फराहम करे।